अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानु का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह 18वां पारा सूरह अल-मोमिनून की आयत नंबर 24 से अपना सबक शुरू करेंगे। सूरह अल-मोमिनून आयत नंबर 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़क़ालल मलाउल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम युरीदु अन यतफ़ज़्ज़ला अलैकुम वलौ शाअल्लाहु लअन्ज़ल मलाइकतम मिन मा समिअना बिहाज़ा फ़ी आबाइनल अव्वलीन। फ़क़ाल अलमलाउ, पिछले सबक में हमने पढ़ा था कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो और उसके अलावा कोई और नहीं है, कोई इलाह नहीं है, उसका गैर जो है ही कोई नहीं, बाकी सब मखलूक ममलूक उसकी। तो क्या उस रब से नहीं डरते हो जिसकी नेमतें खाते हो, जिसकी सल्तनत में रहते हो, उसी की नाफरमानी कर रहे हो? तो उन्होंने जवाब दिया फ़क़ाल अलमलाउल्लज़ीना कफ़रू, तो कहा उन बड़े बड़े सरदारों ने जो हुक्मरान तबका था, जो एलीट क्लास थी, जो लोगों को गाइड करते थे, समझदार थे, अपने आप को अक्लमंद इंटेलेक्चुअल समझते थे, उन सरदारों ने कहा जिन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की तकज़ीब की, कफ़रू, उन्होंने हक़ मानने से इनकार कर दिया जो हक़ बात नूह अलैहिस्सलाम कर रहे थे, मिन कौम ही, उसी कौम में से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, नहीं है ये मगर ये शख्स जो है हमारी तरह का इंसान, हम इसकी बात क्यों माने, ये तो हमारी तरह का एक इंसान है। तो साहिब सरबत और साहिब इक़्तिदार की जो लोग होते हैं, अक्सरियत आप देखें जितनी पुरानी कौमों के पढ़ते हैं हम, किससे जितने मक्का के जो मुशरिकीन थे उनके बारे में पढ़ते हैं, इनकी अक्सरियत जो है वो हमेशा दीन की और नबी के वक्त के नबी की मुखालिफ रही है। अमूमन ये इनके अपने मफाद पे ये समझते हैं कि ज़द पड़ेगी, क्योंकि ये एक नाइंसाफ़ी के साथ इक़्तिदार पे भी इनका कब्ज़ा होता है और वसाइल पे भी इनका कब्ज़ा होता है, और ये समझते हैं कि ऐसा ना हो कि लोगों को ये शऊर आ जाए और लोग ये समझें। और नबी की तालीम भी इंसाफ पे मबनी होती है, और इंसाफ में तो सिर्फ अपना ही हिस्सा मिलता है, फिर दूसरों का ऐसा इंसान हड़प नहीं कर सकता। तो इंसाफ से इसलिए इनके मफादात पे जब ज़द पड़ती है तो ये सबसे बड़े मुखालिफ होते हैं, और इस मुखालफत में आके ये लोगों के दिलों में, चूँकि लोग इनकी बात मानते हैं, एक असर रखती है इनकी बात, प्रोपोगंडा होता है, इनका कंट्रोल होता है इसके ऊपर, तो ये लोगों के दिलों में शकूक व शुबहात डालते हैं कि ये बशर है, ये हमारी तरह है, ये इसकी मुखालफत जो है वो करें। तो सिर्फ बात क्या है कि उसी नबी को जब वो वहाँ पे मौजूद होता है तो वो सारे उसके साथ मोहब्बत कर रहे होते हैं। एक तौहीद का अलम बुलंद करता है तो वो किसी को पसंद नहीं आता, सारे नाराज़ हो जाते हैं, अपने भी नाराज़ हो जाते हैं और पराए भी नाराज़ हो जाते हैं। तो ये एक मुखालफत जो है, ये असल मुखालफत तौहीद की है, क्योंकि तौहीद और आखिरत का अकीदा इंसान को इंसाफ सिखाता है, सही रहना सिखाता है, हलाल कमाना सिखाता है जायज़ तरीके से, और दूसरे का हक़ देना सिखाता है। तो इसलिए उन्होंने मुखालफत की और कहा, क्या पहला शुबा पैदा किया लोगों के अंदर, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये भी तुम्हारी तरह इंसान है, युरीदु, ये चाहता है, इनकी ख्वाहिश है, इनके दिल में ये ख्वाहिश जाग गई है, ऐ यतफ़द्दल अलैकुम, कि ये तुम्हारे से ऊपर ज़रा बरतर हो जाए, अपने आप को ये इल्म वाला साबित करे, अपने आप को ज़्यादा अक्ल वाला साबित करे, और अपने आप को इस हकूमत के एल जिसके हम हैं, एल हैं, हकदार हैं, ये उसका हकदार समझे, ये बर्तरी और बड़ापन तुम्हारे ऊपर साबित करना चाहता है। तो अगर आप गौर करें तो उस ज़माने से लेकर आज के ज़माने तक, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में भी और आज भी ऐसा ही है कि ये जाहिलाना तसव्वुर हर इंसान में, हर कौम में मुश्तरक है कि नबी बशर नहीं हो सकता और बशर नबी नहीं हो सकता। ये आज भी चल रहा है और ये क़यामत तक चलता रहेगा। हालांकि बशर की हमें हकीकत नहीं पता, अगर बशर हो तो वो जो नूरी मखलूक फरिश्तों के साथ जिनको मिलाते हैं, बशर तो उससे बहुत आगे है। नूरी मखलूक ने अल्लाह के हुक्म पे बशर को सजदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को, आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम की। इंसान ने, आदम अलैहिस्सलाम ने तो किसी नूरी फरिश्ते को सजदा नहीं किया, उसकी ताज़ीम नहीं की।
یہ اللہ کا حکم تھا، اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بشر نوری مخلوق ہے، اللہ کی مخالفت کا مادہ ہی نہیں ہے ان کے اندر۔ بشر کے اندر اللہ نے نیکی اور بدی کے دونوں مادے رکھ کے، دونوں راستے بتا کے پھر اس کو کہا کہ اے بشر تیری مرضی ہے، تو جس راستے پہ چلنا چاہتا ہے۔ اگر رب کے راستے پہ آتا ہے تب بھی تیری مرضی، اور اگر شیطان کے راستے پہ جاتا ہے تب بھی تیری مرضی۔ یہ اور انسان الحمدللہ ایمان والے مسلمان، یہ قرآن پڑھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، انہوں نے شیطان کے راستے کو رد کر کے جو اللہ نے ان کو دکھلایا، ہدایت کے راستے کو مانا، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اللہ اس سے بہت راضی ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے شیطان کو، نفس کو، معاشرے کو، دنیا کو، رسم و رواج کو، سب کو چھوڑ کے میرے راستے کو اپنایا۔ یہ اس کو فرشتوں سے بلند تر کرتا ہے، بلکہ جبریل امین سے بھی بلند تر کر دیتا ہے۔ جو بھی انسان اس راستے میں پورے عقل اور شعور کے ساتھ اور محنت کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، اور آخرت میں پھر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ تو یہ ہے کہ یہ بشر نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے قرآن نے اس عقیدے کی بڑی زوردار طریقے سے بار بار اس کی تردید کی ہے کہ نبی بشر ہی ہوتا ہے، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوتا ہے، اس کے رشتے ہوتے ہیں، اس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سارا ایسے ہی ہوتا ہے انسانوں کی طرح، لیکن اس کو جو چیز سرفراز کرتی ہے، ممتاز کرتی ہے، لوگوں سے بلند کرتی ہے، وہ اللہ کی وحی ہے۔ وہ اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے۔ جب اللہ کا نمائندہ بن جاتا ہے تو پھر اس کی شان اور عظمت ہی الگ ہوتی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، اللہ کا ایسا کوئی ارادہ ہوتا کہ انسانوں تک کوئی توحید کا، کوئی رسالت کا کوئی پیغام پہنچانا ہے، لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، تو وہ ضرور فرشتے نازل کرتا، وہ ضرور فرشتے بھیجتا۔ اور جب فرشتے آ جاتے تو ایسے لوگوں نے حجتیں کرنی تھی کہ یہ تو فرشتہ ہے، ہم انسان ہیں، ہم اس کی بات کیسے مان سکتے ہیں، ہم اس کی کیسے پورا اتر سکتے ہیں جس پہ ایک فرشتہ پورا اترتا ہے، اس کا تو نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو ایک نوری مخلوق ہے۔ لیکن یہ بہانہ، یہ دوسرا شکوک و شبہات کی جو میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ لوگ شکوک و شبہات پیدا کر دیتے ہیں، یہ دوسرا تھا کہ یہ اگر کوئی اللہ کا ارادہ ہوتا، اگر ہم غلط ہوتے، اللہ نے ہمیں سمجھانا ہوتا، ہمیں راہ راست پہ لانا ہوتا، ہمارے اعمال عقائد کو ٹھیک کرنا ہوتا، تو اللہ فرشتے بھیجتے۔ یہ تو آپ جیسا بندہ ہے، یہ سے ہم کہاں سمجھیں گے یا کیوں سمجھیں گے؟ ما سمعنا بہذا، نہیں ہم نے سنا، نہیں ہم نے سنا۔ وہ سردار کہتے ہیں اپنے لوگوں سے، بہذا، یہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں، فی آبائنا، اپنے کسی بڑے سے، اپنے کسی بزرگ سے، باپ سے، دادا سے، کسی عالم سے، کسی بزرگ سے جو ہمارے دین کے اوپر تھا، ہم نے کبھی ان سے یہ بات نہیں سنی توحید کی کہ اللہ ایک ہے۔ ہم نے کبھی بات نہیں ان سے سنی کہ ایک بشر بھی رسول ہو سکتا ہے۔ ہم نے کبھی ان سے بات نہیں سنی کہ یہ دوبارہ جی اٹھنا بھی ہے اور حساب کتاب بھی دینا ہے اور انصاف کی زندگی گزارنی ہے اور لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنے لیے بھی سب کچھ کرنا ہے اور دوسروں کے بھی سوچ کے کرنا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارنا۔ ہم نے یہ کبھی نہیں سنا الاولین، جو پہلے گزر چکے ہیں۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ انسان جو دنیا کے رسم و رواج اور طریقے جن کو اپنایا ہوا ہوتا ہے وہ انہی کو صحیح سمجھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں آباء و اجداد اگر تمہارے حق پر بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود تو اپنے عقیدے کو دوبارہ بنا، یعنی جو وراثت کا تیرا ایمان ہے اس کو تو شعور کے ایمان میں بدل دے، اس قرآن کو پڑھ کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کے اس کو بدلنے کے لیے اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں ایسی ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سنے سنائے مروجہ عقیدے کی تردید فرما رہے ہیں کہ انسان تو اپنی عقل اور سمجھ کو استعمال کر اور اس کے اوپر اپنے عقیدے کو بنا، مبنی بنا، جو قابل قبول ہوگا۔ اللہ کا یہ سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اگر اس بات پہ آ جائے تو ہندو ہمیشہ ہندو رہے، اپنے سرکل سے نہ نکلے، کافر سکھ جو جتنے بھی ہیں وہ رہیں نہیں، جو بات کر رہے اس کی بات سنو۔ آج ہمارے بھی مدارس میں یہی تعلیم دی جاتی ہے کہ بس اپنے مسلک سے، اپنے گروہ سے ہٹ کے کسی کی بات نہیں سننی اور کسی کی کتاب نہیں پڑھنی، نہیں، سب کی پڑھ کے اس کے بعد پرکھیں قرآن کے اوپر اگر علم والے ہیں، اور پھر جو بات صحیح کرتا ہے وہ بات مانیں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون بات کر رہا ہے، اس کے پاس 7 سال کی 8 سال کی مدرسے کی ڈگری ہے یا نہیں ہے، اگر وہ بات صحیح کر رہا ہے تو اس کی بات کو مانیں۔ آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کو، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کو اور کتنے علماء کو صرف اس لیے چھوڑ دیا کہ جی ان کے پاس 8 سال کی مدرسے کی ڈگری نہیں ہے۔ اپنے بزرگوں کو دیکھیں جن سے دین ہمارے تک پہنچا تھا، صحابہ کرام کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں، چاروں امام جن کے فتوے ہم لیتے ہیں ان کے پاس کون سی ڈگریاں تھیں۔ ان ہوا الا رجلن،
بے شک نہیں ہے یہ ایک مرد، یہ ایک مرد ہے ہماری طرح، بہی اس کے اوپر جنتن، اس کو جنون ہو گیا، اس کے اوپر دیوانگی کا دورہ پڑ گیا، فتربصوا بہ حتی حین، تو صبر کرو، ایمان نہیں لانا ہے، اس کی بات کو نہیں ماننا، ان کی عقل کام نہیں کر رہی، ان قریب ہے کہ ایک وقت ہے جیسے ہم مار جاتے ہیں یہ بھی مار جائیں گے، ان کی بات ختم ہو جائے گی، یا ان کو جو اس وقت دورہ پڑا ہوا ہے، جو جنون پڑا ہوا ہے توحید کا یا دین کا، یہ سارے کا سارا یہ ٹھنڈا ہو جائے گا، انتظار کرو اس بات کا، فتربصوا، تو اس بات کا انتظار کرو، اور اس کے بعد یہ بات بالکل ہی خود بخود ختم ہو جائے گی ان کے ساتھ، تو بس ایمان نہیں لانا، پکے رہنا۔ یہ دیکھیں کس کس طریقے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں یہ اللہ کے نبی کے بارے میں اور اللہ کی تعلیم کے بارے میں۔ جب یہ ساری باتیں سنی، قوم بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، قال رب انصرنی بما کذبون، تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب، اے میرے رب میری مدد فرما، میرا بدلہ دے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں، میرے دل کو دکھاتے ہیں، مجھے تانے دیتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، اے میرے رب تو میری مدد فرما، تو طاقت والا ہے، تو بدلہ لے، میں تو وہ کام کر رہا تھا جو تیرا حکم تھا، میں تیرے حکم کے مطابق کام کر رہا تھا، مگر یہ وہ لوگ ہیں کہ مجھے بجائے اس کے کہ میں ان کی بھلائی کی بات کرتا ہوں، اس بات کو سمجھیں، یہ میرے لیے میری تکذیب کر رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، مجھے تانے پہنچا رہے ہیں، مجھے ذہنی اور جسمانی تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ 950 سال برداشت کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے رب میری مدد فرما، اور اللہ پاک تو اپنے نبیوں کی پھر مدد کا وعدہ ہے، پکا وعدہ ہے کہ اللہ اپنے انبیاء کو کامیاب کریں گے، اور نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہم سے غلطیوں ہوگی اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔